السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 اور پارہ 4 کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی نوٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تبوی با واو زبر باو واو زیر وی تبوی۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ لام پیش ال۔ یاد رہے قرآن پاک میں واو کے اوپر حمزہ ہو، الف کے اوپر حمزہ ہو یا پھر یا کے اوپر حمزہ ہو تو وہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں گے یا الف واو کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ لام پیش ال، میم حمزہ پیش مو۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ وقف کی حالت میں لام کی زیر کو ساکن کریں گے اور میم کی 2 پیش کو بھی وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اس جگہ پر بھی اور اس جگہ پر بھی وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی۔ الف مدہ کے بعد سکون عارضی لام پہ لگ جائے گی، یا مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون عارضی لگ جائے گی، تو اس لیے یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ آئیے اب اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر غنہ کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اذ ہمت میم تا زبر مت، میم تا زبر مت، الف زبر اذ ہمت الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذ ہمت طائی، فا زبر فا، تا کھڑا زبر تا، اذ ہمت طائفتا، نون زیر نی، اذ ہمت طائفتان، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہیں تو یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ لام الف یہ لا کی علامت ہے، نہیں کی علامت ہے تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے۔ بعض جگہ پر معنی فاسد ہونے کا اندیشہ ہے تو یہاں پر ہم ضرور بالضرور وقف کریں گے۔
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ گولتا کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ بھی کریں گے. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے. تا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل نرمی سے پڑھیں گے. دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے قواعد کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں. لام کڑی زبر لا، کڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد پھر فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے. دال حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے. کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے قواعد کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. کھڑی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. تا طا زبر تا کو باریک اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہوگی. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی. یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اس پوری آیت میں لا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو صرف اس کو پر پڑھیں گے، بقیہ تمام حروف کو باریک پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. تنوین میں بھی اظہار ہوگا. 2 پیش کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن میں بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف وا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم.